ہیلو السلام علیکم پاکستان، ویلکم ٹو انکلز ٹاک شو. انکل، لاسٹ ٹائم ہمارا ٹاپک جو تھا ایکسپلائٹیشن آف ہیومن بینگز، انسان کا استحصال، جس کو آپ نے پارٹ 1 کا ایک عنوان دیا تھا اور آج پارٹ 2 کے لیے آپ موجود ہیں، تو اس کو آپ سم اپ کریں گے. جی انکل. یس، السلام علیکم پاکستان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. I'll continue with the exploitation of Pakistani humans, Pakistani nationals, how maltreated a weak or a poor or a resourceless Pakistani is. That was the beginning of this video clip in the beginning, in the first part. I'll give it the continuation. How you exploit further, how you exploit a human being who is not strong enough and who do not have the conviction or do not have the opportunity to apply his principles, because the whole system is corrupt. You go to apply for CSS, you qualify, but you don't get the job. You have to put on the table 1 crore or 2 crore or 2 crore, 2.5 crore rupees to make you the officers of the CSS lobby, because eventually you will be deputy commissioner and then commissioner, and you will open your shop of malice to maltreat people and to abuse your power as a commissioner on the people who need to go through your channel. Is that the way you can operate a government? Is that the way you can serve the public? You know what commissioner is? He's a public servant. What police is a public servant. What FIA is at the airport is a public servant. Why so much corruption? Huh? Where have you people learned this greed from? Why are you so heartless? Why are you so religionless? Do you have any ideology? Do you have any fear of Allah? Who is your God? And you call yourself the Ummati. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیس بی اپون ہم، اس کے امت. حضور کا کیریکٹر تم نے دیکھا ہے؟ کس لیول کے انسان تھے، کس لیول کے نبی تھے؟ آپ نے دیکھا ہے وہ؟ آپ اس پہ عمل کر رہے ہیں؟ آپ صبح سے شام تک عید میلاد النبی کی بات کرتے ہیں، محرم کی بات کرتے ہیں، حضور کے نواسوں کی بات کرتے ہیں. آپ کا عمل کیا ہے؟ آپ کا عمل یہ ہے کہ کسی غریب کو میں نے نقصان پہنچا دینا، کیونکہ میں نے اپنا پھدو صحیح کرنا ہے، میرے پیسے بننا چاہیے. گورنمنٹ جاب حاصل کرنے کے لیے آپ کو رشوت دینا پڑتا ہے، پلاٹس کی کٹنگ کے لیے، پلاٹس کے ڈاکیومنٹس بنانے کے لیے، NOC کے لیے مختار کار کے پاس جانا پڑتا ہے. اچھا، دوسرے ڈپارٹمنٹ رجسٹرار کے پاس، ہر جگہ آپ نے کھانچے لگائے ہیں. تو اسی کو تو سسٹم کا ایکسپلائٹیشن کہتے ہیں. آپ اس لیول پر لوگوں کو کیوں تنگ کرنا چاہتے ہیں؟ پھر اس کے بعد آ جائیں، آپ نے یہ مفت کے دسترخوان لگا دیے، اس کو یہ دوسرا ایکسپلائٹیشن ہے. ایک کارآمد آدمی کو آپ ردی بنا رہے ہیں، ایک کارآمد غیرت دار انسان کو آپ بے غیرت انسان میں تبدیل کر رہے ہیں، کیونکہ اس کو پتہ ہے سیلانی پہ جاؤں گا، وہاں پر وہ چھوٹا موٹا بکرا کھڑا ہوگا، چاول بنے ہوئے ہوں گے، گرم کھانا مل جائے گا، بس مجھے تو کچھ کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس طرح آپ سارے ملک کو اس طرح لنگر کھلا دیں اور سب کو بے غیرت ترین ذلیل ترین قوم میں تبدیل کر دیں. وہی حال آپ کے ایکسپلائٹیشن کا اپنی عورتوں کے ساتھ ہے. گھر میں مرد ایکسپلائٹ کر رہا ہے، آفس میں باس ایکسپلائٹ کر رہا ہے، اور اس کی کوئی سے نہیں ہے. آپ کا سسٹم عورت کو، اس کے حقوق کو اسلام کی روشنی میں، دوسرے گورنمنٹ کی روشنی میں، اسلامک لاز کی روشنی میں، ہیومن رائٹس کی روشنی میں کوئی حقوق نہیں دیتا.
تو عورتیں بھی یہاں شپ بنی ہوئی، پھر وہ سائیکولوجیکل ہو جاتی ہیں، بیمار ہو جاتی ہیں، پھر وہ آپ کے خلاف کام شروع کرتے ہیں، پھر وہ بچوں کو اپنی طرف کرتی ہیں، چلیں پھر وہ آپ کی حکومت اپنی طرف لے جاتی ہے، بچے آپ کو پسند نہیں کرتے، آپ باپ ہیں، آپ کو وہ مشین دیکھتے ہیں، دودھ دینے والی گائے دیکھتے ہیں، پیسے کے لیے ابا کی طرف دیکھتا ہے، محبت کے لیے ماں کی طرف دیکھتا ہے، ماں کی محبت بھی وہ پیور نہیں رہی کیونکہ اس نے اپنے شوہر کو چھوڑ دی، اپنے شوہر کے خلاف کام کر دی، لابی بنا لی اپنے بچوں کے ساتھ مل کے کہ اب تیرے سے میں بدلا لوں گا، جب میں جوان ہوتی تھی، جب بچے نہیں ہوتے تھے تو بڑی حکومت کرتا تھا، یہ دوسرا ایکسپلائٹیشن ہو۔ اس کے بعد پھر آپ کا اپنا ظلم، آپ تھپڑ بھی مار دیتے ہیں، گھوسا بھی مار دیتے ہیں، بھائی عورت ذات ہے، کمزور ذات ہے، آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے، یہ ایسا مار کٹائی آپ نے نہیں کرنا، یہ دوسرا ایکسپلائٹیشن ہو گیا انسانی جسم کا، انسان کو آپ اس طرح ٹریٹ نہیں کر سکتے۔ پھر آپ نے چھوٹے چھوٹے بچے رکھے ہوئے بڑے بڑے ڈیروں میں، ان بچوں کو آپ سیکشولی ایکسپلائٹ کر رہے ہیں، آپ پہ لعنت ہے، آپ کس لیول کے مسلمان ہیں؟ ہاں، اب کوئی خوبصورت بچہ ہے اس کو آپ نے اپنے ڈیرے میں لے لیا اور اس کا خیال بھی رکھ رہے ہیں، اس کو کپڑے بھی دلا رہے، کھانا بھی دے رہے، اور آپ کا کیا انٹرسٹ ہے بھائی اس بچے میں؟ یہ ہومو سیکشولیٹی آپ کو پتہ ہے حرام، حضرت لوط کی امت کو اللہ نے دفن کر دیا، پتھر میں تبدیل کر دیا، تو آپ اپنے بچوں کا، اپنے پیاروں کا، جن کو آپ نے ایک مشعل راہ دینا ہے، ایک راستہ دینا ہے، ان کو سب کچھ سمجھا ہے، ان بچوں کا کیا کریں؟ پھر یہ بات آ گئی مسجدوں پہ، مسجد کے مولویوں پہ، ان میں بھی ایسے کیسز پکڑے گئے، اسی کو تو ایکسپلائٹیشن کہتے ہیں۔ ہاں، پھر قیدیوں کے ساتھ پولیس کا رویہ، ہاں بھائی ٹھیک ہے اس نے جرم کیا، جرم کی سزا بھگت رہا ہے جیل میں، ہاں آپ اس کو سڑا ہوا کھانا دیں گے، کوٹریوں میں بند کریں گے، اس کو دھوپ لینے نہیں دیں گے، صاف ہوا لینے نہیں دیں گے، اس کو آپ مار دیں گے؟ نہیں، مارنے کی تو اس کو سزا نہیں تھی، آپ نے اس کو مار دیا۔ یار ایسا نہیں کرو، انسان ہے، ٹھیک ہے اس سے ہو گیا جرم، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ تمام راستے زندگی کے اس کے لیے بند کر دیں گے۔ زیادہ نہیں بولوں گا، کچھ پوائنٹس پہ میں نے ہائی لائٹ کیا ہے۔ رشوت کی لعنت کو ختم کرو، لوگوں کو ایکسپلائٹ مت کرو، غریب انسان کو یار بیسک حقوق دے دو، یہ روڈیں ووڈیں بنواؤ، یہ دوسرا ایکسپلائٹیشن ہے۔ لوگ مستقل ٹینشن میں، بسیں آپ کے پاس ہیں نہیں اس کو ٹرانسپورٹ کرنے، اس کا بائک میں پیٹرول ڈالنے کے لیے پیٹرول نہیں ہے، سڑی ہوئی بائک پہ وہ جا رہا ہے، یہاں گر گیا، 5 بچوں کو لے کے جا رہا ہے، یہ بھی تو اسی ایکسپلائٹیشن کا حصہ ہے۔ اگر پبلک ٹرانسپورٹ، ٹرام وے، سب وے، ٹرین یہ ساری اچھی ہوں گی تو ان کا ایکسپلائٹیشن یہ خود بخود ختم ہو جائے گا، جو لعنت کی طرح ان کو گھیر رہا ہے اور یہ بیچارے اس میں ختم ہو رہے ہیں۔ آپ کی روڈیں ہیوی ٹریفک سے بھر گئی ہیں، یہ دوسرا ایکسپلائٹیشن ہے۔ ٹرانسپورٹ میں آ جائیں تو لوگ جو پبلک ہے جو اپنے گھر جانا چاہ رہے وہ آدھے گھنٹے کے لیے پھنس گیا، 1 گھنٹے کے لیے پھنس گیا، پھر کھڈے میں گر گیا کیونکہ گٹر کا ڈھکن نہیں ہے۔ تو یہ ساری مثالیں ایکسپلائٹیشن، آپ اس کو خدا را ختم کریں، اللہ سے آج معافی مانگیں اور حرام کھانا چھوڑ دیں۔ جب تک حرام کھاتے رہو گے پاکستان کا کوئی مستقبل نہیں ہے، یہ جھاگ کی طرح تباہی کی طرف بڑھ رہا ہے اور آپ کو نیست و نابود بھی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اللہ کا عتاب ابھی آپ نے دیکھا نہیں، روز آپ تکلیف اٹھا رہے ہیں، یہ اس کی پہلی مثال ہے۔ اب آپ آگے آئیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ عتاب خداوندی ہوتا کیا ہے، اللہ کا قہر ہوتا کیا ہے، ٹھیک ہے؟ دعا کرتے ہیں کہ اللہ کا رحم اس کے خیر پہ ہمیشہ افضل رہے اور اللہ تعالی ہمیں معاف کر دے۔ خدا حافظ پاکستان، نا امید نہیں ہوں، آپ نے غریب کو ایکسپلائٹ نہیں کرنا ہے، شرم کرو یار، بحر عرب میں جا کے ڈوب جاؤ، لیکن ایسا کام نہیں کرو۔ خدا حافظ پاکستان۔